نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من لم يرى، جس نے نہ سمجھا وضو، یعنی کہ وضو قائم رہتا ہے مگر کس سے کہ من المخرجین، دو راستوں سے کوئی چیز نکلے، سامنے یا پچھلے سے. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، او جاء احد منکم من الغائط، کہ آئے تم میں سے کوئی رفع حاجت سے. وقال عطاء، اور عطاء کا کہنا ہے کہ رفع حاجت کے ساتھ فی من یخرج من دبرہ الدود، کہ اگر کسی کے پیٹ سے کوئی کیڑا وغیرہ نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. او من ذکرہ، یا اس کے ذکر سے، نحو القملتی، یعنی جو کے برابر بھی کوئی چیز نکلے، یعنی کیڑا نہ نکلے، چھوٹا سا کوئی ایسی چیز بھی نکل آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعید الوضوء، وہ وضو کو دوہرا لے. یعنی ایک تو طبعی نجاستیں ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہیں، لیکن اگر طبعی نجاستوں کے علاوہ کوئی اور کیڑا وغیرہ نکل آتا ہے تو اس صورت میں بھی وضو دہرانا ہوگا. وقال جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اذا ضحک فی الصلاۃ، جب کوئی ہنس پڑے نماز میں، اعاد الصلاۃ، تو نماز دہرائے، یعنی ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی. لل وضوء، ان کے خیال میں وضو نہیں ٹوٹتا. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، ان اخذ من شعرہ او اظفارہ، اگر اس نے اپنے سر کے بال منڈوائے، یعنی وضو کے بعد، او اظفارہ، یا ناخن کاٹے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ نہا کے اپنے ناخن کاٹتے ہیں آ کے، یا وضو کے بعد کیونکہ نرم ہو جاتے ہیں اس وقت ناخن کاٹنا آسان ہوتا ہے. او خلع خفیہ، یا اپنے موزے اتار ڈالے، فلا وضوء علیہ، تو اس پر وضو نہیں ہے. یہ بہت عام روزمرہ زندگی کا سمجھنے کا مسئلہ ہے. عموماً لوگ شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے وضو نہاتے ہوئے کر لیا تھا، پھر باہر آئے ناخن کاٹے، اب یہ کہ ناخنوں کا یہ حصہ تو خشک ہے، اس کو تو پانی نہیں پہنچا، جس کو پہنچا تو وہ کٹ کے الگ ہو گیا، اب کیا دوبارہ وضو کرے؟ یا اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی نے گیلے بالوں کی باہر آ کے کٹنگ کی تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں عموماً کنفیوز کرتی رہتی. تو اس میں یہ ہے کہ وضو نہیں کرنا ہوگا اس کو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدث کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ حدث کیا ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، اور حضرت جابر سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے فی غزوۃ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع میں. ذات الرقاع ایک جنگ کا نام ہے، ایک لڑائی کا نام ہے. صحابہ کرام نے اس جنگ میں اپنے پیروں پر چیتڑے باندھے ہوئے تھے جوتے نہ ہونے کی وجہ سے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہا گیا. بہرحال فرمی رجل بسہم، تو مارا گیا ایک شخص ایک تیر کے ساتھ. فنزفہ الدم، تو بہ نکلا اس سے خون، یعنی مر نہیں گیا، مارا گیا. مراد یہ کہ اس کو آ لگا ایک تیر. جنگ میں تھا، تو جنگ میں تو آپ کو معلوم ہر طرف سے کہیں تیر پڑ رہے، کوئی تلواریں آ رہی، کوئی کچھ، تو اس کا خون نکل آیا. فرکع وسجد ومضى فی صلاته، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان نماز شروع کر چکا ہے اور جسم کے کسی حصے سے خون بہنے لگ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ نماز پڑھتا رہے گا. مثلاً کسی کی کوئی پھنسی وغیرہ تھی یا کوئی پیپ تھی، اور مثال کے طور پہ پاؤں پہ کوئی چیز تھی، نیچے بیٹھ کے اٹھا تو دیکھا کہ وہ پھٹ چکی ہے اور اس سے پیپ نکل آئی ہے یا خون، تو کیا وہ نماز توڑ دے، جا کے دوبارہ وضو کرے؟ تو اس کے لیے غزوہ ذات الرقاع کے اس صحابی کی مثال ہے کہ نماز کی حالت میں ان کو تیر لگا، ان کا خون بہ رہا تھا اور وہ اپنی نماز پڑھتے رہے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، ما زال المسلمون، ہمیشہ رہے مسلمان، یصلون فی جراحاتہم، اپنے زخموں میں نماز پڑھتے، یعنی اپنے زخمی حالت میں نماز پڑھتے رہے. جیسے حضرت عمر کو آپ کو معلوم ہے شہید کرنے کے لیے کون سا وقت چنا گیا تھا؟ نماز کا. انہوں نے نماز نہیں توڑی، وہ خون بھی بہتا رہا اور نماز بھی پڑھتے رہے. وقال طاؤس، اور طاؤس یہ کہتے ہیں، وہ محمد بن علی و عطا و اہل الحجاز، لیس فی الدم وضوء، کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وعصر ابن عمر بصرتن، یہ بشرتن لکھا ہوا ہے تفسیر الباری میں، یہ سے کے ساتھ ہے بصرتن، کہ ابن عمر نے اپنی پھنسی کو ایک دفعہ دبایا. فخرج منها الدم ولم يتودع، اس میں سے خون نکلا پھر وضو نہیں کیا. وبزق ابن ابی اوفا دمن، اور ابن ابی اوفا صحابی نے خون تھوکا. جیسے کسی کو ایسی بیماری ہے جس سے خون آتا ہے منہ سے، جیسے ٹی بی وغیرہ میں، تو کیا ایسا شخص جو ہے بھی بیمار اور خون آ رہا ہے اس کے منہ سے، تو بار بار وضو کرے گا یا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا نماز کی حالت میں ہی بعض اوقات اس کے منہ سے خون آ جاتا ہے، یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کر چکتے ہیں اور اینڈ میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے منہ میں کچھ
نمکینی سی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دانتوں سے خون آ گیا، تو ایسی صورت میں کیا دوبارہ وضو کریں؟ ہو سکتا ہے پھر کریں اور پھر وہی چیز ہو جائے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خون بہنا شروع ہوتا ہے تو بند ہی نہیں ہوتا. کیا ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ ابن عمر کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا خون نکلا پھنسی سے لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا، اور ابن ابی اوفا نے خون تھوکا فمدا فی صلاتہ، اور انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی. وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں والحسن فی من یحتجم، اس کے معاملے میں جو پچھنے لگوائے، پچھنے ہوتے ہیں نا کہ وہ رگ چیر کے خون نکلواتے ہیں، لیس علیہ الا غسل محاجمہ، یعنی جونکوں کے ذریعے بھی خون نکلواتے ہیں، یا مثلا آپ نے اپنا خون ٹیسٹ کرانے کے لیے لیبارٹری میں گئے ہیں اور سرنج سے خون نکال لیا گیا آپ کا، تو کیا آپ وضو کریں گے اس خون کے نکلنے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، صرف اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی بات پتہ چلتی کہ آپ غزوہ ذات الرقاع میں موجود تھے جب ایک صحابی نے حالت نماز میں تیر کھا کے بھی نماز جاری رکھی. باقی سب آراء ہیں، اور آراء اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری آراء بھی موجود ہیں. اب اس میں یہ لوگ بھی صاحب علم ہیں اور دوسری طرف بھی، لہٰذا اس میں سے جس پر آپ کا دل ٹکے آپ کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں بھی مثالیں موجود ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ دین یسر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو چیزیں آتی تھیں تو ان میں سے آپ آسان کو اختیار کرتے تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدث کیا چیز ہے؟ کہ سبیلین سے کوئی چیز نکلے. اگر باقی جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے، یعنی خون وغیرہ یا کسی پھنسی سے نکل آیا ہے کچھ، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن سبیلین سے کوئی چیز نکلتی ہے، خواہ وہ کیڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے وضو ٹوٹے گا.